ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید. اور بریک کے دوران بھی سیاست کی اوپر بات ہوتی رہی. ذرا آپ کا ریگن بنیادی نقطہ، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، اگر ملک اس غلطی کے نتائج بھگت رہا ہے جو آپ کی نظر میں اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی تھی جب پیپلز پارٹی کو آپ کے بیان کے مطابق پاور میں آنے کا ایک جواز مہیا کیا گیا تھا، تو یہی اسٹیبلشمنٹ دوبارہ وہی کام کر رہی ہے، دیٹس اے فیئرلی سیریس چارج. اس کا مطلب ہے کہ پالیٹکس کے اندر انٹرفیئرنس بھی ہے ان کی، اس کا مطلب ہے مینیپولیٹ بھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بنیادی طور پر ملک کو چلا رہے ہیں. دیکھیے یہ سپیس آج کیوں مل رہی ہے؟ اگر ہے، میں تو ہم تو تجزیہ ہی کر سکتے ہیں نا، انفارمیشن تو ہمارے پاس نہیں ہے ان چیزوں کی، لہٰذا ایک تجزیے کے مطابق جو میڈیا کے ذریعے ہمیں رپورٹس ملتی ہیں، جو حالات و واقعات کو دیکھتے ہیں کہ جس طرح چیزوں کو موڑا جا رہا ہے، تحریک انصاف اور ایم کیو ایم جو کہ آگ اور پانی تھے، ان کو کس نے آپس میں جوڑا، یہ چیزیں لوگ اس سے پھر گیس کرتے ہیں کہ یہ کون پس پردہ ہو سکتا ہے، کیسے چل رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ نہ ہو، چونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اپنا مشرف دور کے ماضی کو دھویا کہ ہم سیاست میں غیر جانبدار ہیں، اور یہ اسی طرح ہی ہونا چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں اسی طرح ہوگا. لیکن اگر اس طرح کی کوششیں کی گئی ہیں، جا رہی ہیں، تو یہ ناکام ہوگی. میں آپ کو ایک تھوڑا سا ذرا لوگوں کی معلومات کے لیے ہسٹری دینا چاہتا ہوں. 1988 میں اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا راستہ روکا جائے، ناکام. 1990 میں اسٹیبلشمنٹ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں چاہتی تھی، ان کا کینڈیڈیٹ تھے جتوئی صاحب، ناکام. 93 میں اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی محترمہ دوبارہ وزیر اعظم بنے، ان کے کینڈیڈیٹ تھے حامد ناصر چٹھا صاحب، محترمہ سیٹیں زیادہ لے گئیں اور وہ چٹھا لیگ سیٹیں نہیں لے سکی. نوے کا الیکشن آپ کے خیال میں ٹھیک ہوا تھا؟ ویسے میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا، اس کے بعد 97 میں اسٹیبلشمنٹ وڈ بی دا لاسٹ سورس یا فورس جو یہ توقع کرے گی کسی پارٹی کو 2/3 میجورٹی مل جائے. they were aiming for a hung parliament. ٹھیک، لیکن اس میں نتائج بالکل بدل گئے. 2002 کے اندر وہ کیو لیگ کو 2/3 اکثریت دلانا چاہتے تھے تاکہ 17ویں ترمیم اور جو 12 اکتوبر کے انڈیمنیٹی لے لیں، لیکن مطلوبہ نتائج نہ نکلے. ایم ایم اے کے ساتھ مل کر وہ وردی اتارنے والا معاہدہ کرنا پڑا. 2008 میں کوشش یہ تھی کہ پی ایم ایل کیو اور پیپلز پارٹی مل کے 2/3 اکثریت لے لیں تاکہ 3 نومبر کی انڈیمنیٹی. وہ بھی نہیں ہوا، وہ بھی نہیں ہو سکا. اچھا، لیکن اب آپ انہوں نے کہہ تو دیا شیخ وقاص صاحب کہ یہ میڈیا کی رپورٹس ہے، تجزیہ ان کی اپنی پارٹی کا ہے، یہ اتنی لمبی تفصیل نے اس وجہ سے بتائی. تو اسٹیبلشمنٹ واقعتاً اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے. دیکھیں طلعت بھائی، یہ بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے اس وقت، پی ایم ایل این جو ہے، ہر معاملے کے اوپر انہوں نے ایک سٹینڈ لیا. میں نہیں سمجھتا یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈرون اٹیکس کے خلاف ہماری سیاست چل رہی ہے. نہیں، ریمنڈ ڈیوس کے اوپر انہوں نے بڑا سٹینڈ لیا. وہ ایسے ہی ہے کہ میاں صاحب چلائے رانا صاحب کی بیان، معافی بھائی، رانا صاحب کا بیان چلائیں، پنجاب حکومت نے رہا کیا عدلیہ کے آرڈر پر. کیا کہتے ہو آپ؟ یہی ہوگا نا. اچھا چلے، وہ زیادہ ایشو ہے. آپ کے خیال میں انہوں نے کہا سر کر سکتا ہے، نس گئے کیوں نہیں بولا؟ چھوٹے میاں صاحب جو ہے وہ چھپ کے آرمی چیف کو مل کے آتے ہیں، بڑے میاں صاحب اس کو پریس کانفرنس میں کنڈیم کر دیتے ہیں، وہ اس کے بعد بارہا ان کو ملتے رہتے ہیں. ہر پارٹی اس وقت کسی نہ کسی حوالے سے تھوڑی یا زیادہ اسٹیبلشمنٹ سے نتھی ہے. اسٹیبلشمنٹ پہ سپیس بھی دیتی ہے نا، سپیس دیتی ہے نا، کسی حوالے سے تھوڑی یا زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نتھی ہے. بالکل بالکل، میرا ایمان ہے، اس پہ کوئی مانے نہ مانے، میری رائے ہے، نہ مانے، ایمان ہے کہ انفارمیشن ہے، یہ میری انفارمیشن بھی ہے. ٹھیک، یہ میری انفارمیشن بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح امریکن سپیس دیتے تھے نا شروع میں، بھئی ایسی حملے بھی کریں گے، آپ روک ہپ بھی لینا اور کام چلتا رہے گا. تو یہ اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان میں اتنی سپیس آپ کو دیتی ہے کہ یار آپ ہمیں گندا بندہ بھی کر لینا، مگر اپنا بھی کام چلاؤ اور ہمارا بھی کام چلاؤ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں نہیں ہوگی یا کسی اور کام میں نہیں ہوگی تو یہ بات تو ہے غلط. اب رہا سوال ہمارے اس معاملے کا، ابھی تک یہ چیز فائنل شیپ اختیار نہیں کر رہی ہے، اس لیے کہ بندوں کو طلعت بھائی کنسرنز ہیں، ریزرویشنز ہیں، سٹرونگ ہے، کنونس کرنے میں یا آرگومنٹ میں دیر لگ رہی ہے. ضروری نہیں کہ ہم سارے کنونس ہو جائیں، میں آپ کو بڑی واضح بات، مگر نون کو اس پہ اتنا ریاکٹ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ جب نون کا انہوں نے کاف اور پیپلز پارٹی کا تو انہوں نے کمپیریزن دے دیا مشرف کے حوالے سے،
انہوں نے اپنا اور پیپلز پارٹی کا کمپیریزن نہیں دیا کہ جب ان کا اور ان کا آپس میں بیٹھنا حلال ہے تو کسی اور پارٹی کا پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا حرام ہے. دوسرا جی پنجاب میں آپ دیکھیں نا جی باتیں کرتے ہیں یہ بیٹھ کے, پنجاب میں آپ نے اس دن پیپلز پارٹی کو کک آؤٹ کیا جب آپ نے یونیفیکیشن بلاک کے لوٹے کا بندوبست کر لیا, جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ پیپلے جائیں گے تو ہماری حکومت گرے گی نہیں. جب آپ کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, پہلے آپ کہتے رہے کہ ہم نظام بچانے کے لیے سب کچھ کریں گے. ایک منٹ چانڈیو صاحب, آپ نے کہا کہ ہم نظام بچانے کے لیے سب کریں گے. آپ کے لیڈرز آن ریکارڈ ہیں کہتے ہوئے کہ جمہوریت کو اور سسٹم کو ڈی ریل ہونے سے بچانے کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں. جب آپ کو ڈسکوالیفائی کیا آپ نے لانگ مارچ کر دی, ایکسٹریم ایکشن آپ نے لے لیا. I'm sure you have to respond. لیکن چانڈیو صاحب اب یہ جو بات کر رہے ہیں شیخ وقاص صاحب, وہ ایک ایسی پارٹی جو آپ nothing is final فائنل نہیں ہے. فائنل تو پاکستان میں خیر کبھی بھی نہیں ہوتا, فائنل کے بعد بھی فائنل نہیں ہوتا. ایک عجیب ہی یہاں پہ امید نطرت بھائی, ایک اچھی امید کی بات یہ ہے کہ بندوں کو ریزرویشن ہے. ہمیں پتا کہ بول رہے ہیں, لیکن وقاص صاحب مجھے ایک جملہ کہتے ہیں, ہمیں پتا کہ پاکستان میں فائنل کی دھوم نہیں ہوتی, سیمی فائنل کی دھوم ہوتی ہے, بالخصوص جو آپ ہار جاتے ہیں اس کے اوپر بڑے آپ کو ریوارڈ ملتے ہیں. اس کے اوپر لیٹ می کم بیک. چانڈیو صاحب, سب الائنس بھی بن جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا, ملک چلے گا یا نہیں چلے گا؟ فنڈامنٹل سوال یہ نہیں ہے کہ کون کے سسٹم کے پیک اپ ہونے کے چانسز 85% ہے. سسٹم کے پیک اپ ہونے کے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے نظام چلانا ہے, وہ کہہ رہے ہیں سسٹم پیک اپ ہو جائے گا, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نتھی ہیں بشمول آپ کے پارٹی کے. سب چلیں گے بھی اور اپنے وجود کو الگ بھی دکھائیں گے, یہی سبوں نے کیا ہے. ہمارے دیکھیں اب تو اسٹیٹمنٹ آ گئی ان کی نا, ہمارے ساتھ رہے ہیں, ان کے کامریڈوں نے مشرف سے حلف لیا ہے. ان کے جو کامریڈ ہیں آج کل جو ان کے بڑے بڑے کامریڈ ہیں جو کارل مارکس سے نیچے بولتے نہیں ہیں, انہوں نے مشرف سے ان کی تو کہہ رہا ہوں, ہم نے چھپے نہیں کیا. یہ کہہ رہے ہیں 2 NRO ہیں, میں نے کہا 3 NRO ہیں. 3 NRO کے پہلا NRO ہوتا جو سعودی عرب کے زمانے. ملک چلے گا یا نہیں چلے گا, اس طریقے سے یہ آپ گورن ہوگا یا نہیں مجھ سے پوچھ لیں. پاکستان چلے گا, پاکستان چلے گا, پاکستان چلے گا انشاءاللہ العزیز. میری ایک خواہش ہے کہ اس ملک میں جمہوریت اپنے روح کے مطابق تسلسل سے گورن بھی گورن کرنا ہے ساتھ. آپ پارٹی کو بار بار عوام کے سامنے جانے دینا, جھوٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہو اچھا پروڈیوسر لیٹ می ٹیک اے بریک ہے, کوئک بریک, کم بیک ٹو یو آفٹر دس بریک. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بات کو آگے بڑھاتے ہیں.